بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے مقام تک پہنچایا۔ بہت بڑے آدمی ہے، یہ تابعین میں سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور 131 سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ پہلے اللہ کے نافرمانی کر رہے تھے، ان کی زندگی غفلت میں گزرتی تھی، جہالت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی اور یہ شراب بھی پیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی کے بدلنے کا ایک راز ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کے زندگی کے بدلنے کا راز کیا ہے؟ آپ نے شراب سے اور دوسری برائیوں سے کب توبہ کی اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، یعنی میری بچی تھی، میری بیٹی تھی، اور میں جب بھی شراب پیتا تھا تو یہ میری بچی میرے پاس آتی اور اس شراب کو پھینک دیتی تھی اور مجھے اس پر بہت غصہ بھی آتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ میری بچی 2 سال کی تھی، 2 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دل کو اس کا بڑا رنج ہوا، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ پیاری سی بچی، خوبصورت بچی، اچھی بچی اتنی کم عمر میں میرے سے جدا ہو گئی۔ مجھے اس کا بہت رنج ہوا، بہت غم تھا، بہت صدمہ تھا۔ ایک دن شب برات ہوئی، جسے ہمیں نصف شعبان شب برات کہتے ہیں، کہ شب برات کے دن میں نے دیکھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس خواب میں قیامت قائم ہے اور ایک بڑا بھاری اژدہا منہ کھولے ہوئے میرے پیچھے آ رہا ہے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں سامنے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ اور جب میں سامنے گیا تو مجھے ایک ضعیف، کمزور ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے، مجھے اس سے بچا لے۔ تو اس نے کہا میں تو کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں تجھے بچا نہیں سکتا ہوں، آگے چلے جا۔ اور جب میں آگے گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ سامنے جہنم ہے، دوزخ ہے، اس کے کنارے پر میں پہنچ گیا۔ وہاں سے بھی مجھے کسی نے کہنے والوں نے کہا کہ یہاں سے جلدی چلے جاؤ، بھاگ جاؤ۔ پھر میں وہاں سے پھر واپس آیا اور پھر اسی ضعیف کے پاس آ کر پہنچا، اور پیچھے مجھے اژدہا مجھے بھگا رہا ہے اور مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کمزور بوڑھے آدمی سے کہا کہ مجھے بچا لے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میں تجھے بچا نہیں سکتا، آگے چلا جا۔ وہاں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کی روحیں ہیں، یعنی جن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ سب وہاں جمع رہتے ہیں، تو وہاں چلے جا۔ شاید تیرے پہچاننے والے دوست، احباب، رشتہ دار، کوئی تجھے پہچاننے والے وہاں رہیں گے، ان کی روحیں رہیں گی، وہ تجھے پہچان لیں گے اور تجھے وہ بچائیں گے۔ میں آگے بڑھا تو وہاں مجھے ایک چاندی کا پہاڑ نظر آیا۔ جیسے میں اس کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے پکار کر کہا کہ دروازے کھول دو، شاید اس کا کوئی جانا پہچانا ہو تو اسے وہ بچا لے اور اس کو اس کے دشمن سے نجات دے دے۔ اس کے کہنے پر دروازے کھل گئے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ میری چھوٹی سی بچی، 2 سال کی، خوبصورت، ننھی منی، جس کا 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا، وہ مجھے نظر آئی۔ میں نے اسے پکارا تو وہ میری بچی سامنے آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس اژدہے کو اس نے مارا، تو جس کی وجہ سے وہ اژدہا، وہ سانپ وہاں سے بھاگ گیا اور وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میری بچی نے کہا کہ اے میرے ابا، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلائے، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑ دے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے اور توبہ کر کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لا لے؟ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے؟
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، کیا تو قرآن کو جانتی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں قرآن کو بھی جانتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا یہ تو بتا دے کہ یہ اژدھا کیا ہے، یہ ضعیف آدمی کون ہے، کیا ہے؟ تو اس میری بچی نے کہا ابا وہ جو اژدھا ہے اصل میں وہ آپ کے بد اعمال ہیں، آپ کی وہ نافرمانیاں ہیں اور آپ کے وہ گناہ ہیں جو اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ کو برباد کرنے پر اور آپ کو ہلاک کرنے پر وہ آپ کے پیچھے تلا ہوا ہے۔ اور یہ جو ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یہ آپ کے نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ تو یہ اچھے اعمال کم ہے اور آپ کے برے اعمال زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے یہ نیک اعمال آپ کو اس برے اعمال سے بچا نہیں سکے۔ اس لیے ابا جان یہ ضعیف بوڑھا جو کمزور تھا یہ نیک اعمال تھے، آپ کے پاس نیک اعمال کم ہے، گناہ زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ سانپ آپ پر غالب آ گیا اور آپ کے وہ نیک اعمال کم پڑ گئے، وہ کمزور پڑ گیا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اس دن سے، اس تاریخ سے اپنے زندگی کو بدلا دیا، توبہ کر لیا، صحیح راستے پر آ گیا، گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ پھر ایسا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا مقام دیا اور ولیوں کی فہرست میں آپ کو شامل کر لیا۔ محترم سامعین، واقعے سے اندازہ لگاؤ یہ صرف اور صرف مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہی نہیں ہے، ان کی زندگی ہی نہیں ہے، ہماری زندگی بھی ایسی ہی گزر رہی ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، دن رات ہمارے سے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس گناہ زیادہ ہے اور نیک اعمال کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اچھے اعمال نہیں ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، ہاں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے نیک اعمال کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو توبہ کر صحیح راستے پر لا لے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع آ رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے، شب برات آ رہی ہے، بڑے جو ہے بڑی راتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو ایسے راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اپنے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لائے، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرے، بد عملی سے یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہی ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ ہوگا اور یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں ہمارے مددگار بنیں گے۔ واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کرتے ہوئے، اپنے زندگی کو بدلاتے ہوئے اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کر دے تاکہ وہ بھی سن کر اپنے زندگی کو بدلا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔